یونین نے لیویبلٹی انڈیکس تیار کیا ہے 2025 کا، جس میں ہے 173 مختلف شہروں کا ذکر. 173 مختلف سارے بھی دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس میں انڈیکس بنایا گیا کہ دنیا کا بدترین شہر کون سا ہے رہنے کے لیے. پاکستان نیچے سے یعنی ٹاپ پہ سمجھ لیجئے 173 میں سے 170th نمبر پہ آ رہا ہے، جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر ہے رہنے کے لیے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس انڈیکس کے اندر جو سروے کیا گیا اس میں ہیلتھ کیئر، کلچر، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور 30 سے زائد مختلف انڈیکیٹرز کی بنیادوں کے اوپر یہ ریٹنگ بنائی گئی ہے، اور کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر ہے رہنے کے لیے. اس کے اوپر سوال پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے، اور کیونکہ کراچی پہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے تو کھوڑو صاحب پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ کی نظر میں یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر ہے رہنے کے لیے، یہ صحیح بات ہے آپ کی نظر میں یا پھر یہ ایگزیجریشن ہے؟ سر بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات سنیں، پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ چوتھا بدترین شہر ہے تو پہلے 3 کون سے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر، نو پرابلم. ایک ڈھاکہ ہے بنگلہ دیش کا، ایک ٹرپلی ہے لیبیا کا، اور تیسرا ہے ڈمیسکس سیریا کا. اور آپ جانتے ہیں لیبیا اور سیریا میں تو جنگیں چلی ہیں، ڈھاکہ میں بھی ابھی آزادی ہوئی ہے. ہم لوگ 76 سالوں سے آزاد ہیں سر. دیکھیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہیں. کراچی از ایور گروئنگ سٹی، پاپولیشن انفلکس ہے. کیوں انفلکس ہے؟ کہ لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں. انٹر پروونشل مائیگریشن ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ہے. پھر اس کے بعد یہاں جو رہن سہن کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ ایل پلاننگ ضرور ہو سکتی ہے، اس میں ان پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن جتنی پاپولیشن بڑھے گی اتنے گھر بنیں گے. جتنے گھر بنیں گے اس کے لیے سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کرتی رہنی پڑے گی. پاکستان کا شہر کراچی کیونکہ دنیا کا بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، وہ کسی لاہور کی بات نہیں کریں گے، کسی اور کی بات نہیں کریں گے. کیپٹل سٹی ہے ڈھاکہ، اس لیے اس کی بات کریں گے. دہلی جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے انڈیا کا، اس کی بات کریں گے. لیکن صورتحال ممبئی میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی کوئی خاص نہیں ہے. ٹریفک کا نظام در بدر، رہنے سہنے کے لحاظ سے وہاں بھی غربت، یہاں بھی غربت. لیکن شکر ہے پاکستان کا کوئی آدمی ریلوے پلیٹ فارم پر سوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کسی فٹ پاتھ پہ سوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. آپ کو نظر نہیں آتے سر وہ لوگ جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں کراچی میں؟ سر ہم نے نہیں ایک سنے نا، میری کاٹے بات نہیں، ہم نے شہر کو بتدریج بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. کمیونیکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ دنیا کے 170 ملک میں 74 ملک میں ہمارا 170 پہ نمبر آ گیا. یہ اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے کہ جی 174 ملکوں کو انہوں نے دیکھا، اور 174 ملکوں میں ہم سے کوئی بڑے ملک، ہم سے کوئی چھوٹے ملک ضرور اس میں مینشنڈ ہوئے ہوں گے. لیکن کراچی کیونکہ بہت بڑا شہر ہے تو اس لیے نمایاں ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، پرفیکشن میں نہیں مانتا کہ پرفیکشن ہے، رائٹ سر، اور اس کے لیے مسلسل فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل مختلف چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اسپتالیں ہوں صحت کے لحاظ سے، یا روڈ ہوں انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، یا اسکول ہوں، یا جو کچھ بھی چیزیں ہیں عوام کو سہولت کے لیے. سب سے بڑی بری بات تو ہے کہ جی یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ الیکٹرک جو پرائیویٹ ہے، جو پرائیویٹ کر دیا گیا، ہم نے نہیں کیا، ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں پرائیویٹ ہوا تھا. اب اس کے الیکٹرک کی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں. اس طرح سے اور دو چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے بہتر چیزیں ہوتی ہیں وہ کم میسر ہیں. اس لیے ہاں ہماری حالات، ہم بہت خوش نہیں ہیں، لیکن ہم مسلسل جدوجہد کر سکتے ہیں. آپ کی جدوجہد بالکل ہے سر، بالکل ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. چلیں میرے 2 اور مہمان ہیں. کھوڑا صاحب الاؤ می ایک سیکنڈ جلدی سر پلیز. ایک سیکنڈ میں دیکھیں بات سنیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ کراچی کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے.
ہاں مسلسل کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ہم دونوں قصوروار ہیں اگر کہتے ہو نا، تو دونوں قصوروار ہیں. یہ رؤف صدیقی بھی اتنے ہی قصوروار ہے جتنا نثار کوڑو ہے. ٹھیک سر، آپ دونوں پہ جرم ثابت ہوتا ہے، آپ دونوں پہ جرم ثابت ہو گیا سر، آپ نے گواہی دے دی ہے. اب مجھے اجازت دے، جماعت اسلامی کا بڑا سٹیک ہے سر کراچی میں. جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ صاحب کافی وقت سے مجھے دیکھ رہے ہیں غصے سے. سوری ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا نظریہ اس ایشو کے اوپر، کیوں کراچی چوتھا بدترین شہر ہے؟ طلبہ بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی زیادتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری تو میئرشپ بھی چھین لی دفعہ. بہرحال اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی یورپی یونین کے ذریعے. یہ تو ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اور ہم تو اس بات پر حیران ہے کہ ہمارا پہلا نمبر کیوں نہیں آیا، ہم چوتھے نمبر پر کیسے آ گئے. جو حالت یہاں پر کراچی میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تو ہمیں پہلا نمبر آنا چاہیے تھا. باہر کیا اس میں اگر اسی خبر سے جڑی دوسری خبر آپ کو بیان کر دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورتحال کیوں ہے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک خط شائع ہوا ہے جو انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا ہے، جس میں لکھا ہے کہ NICVD کے اندر 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات کی جائے. تو طلحہ صاحب، کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جتنے ادارے ہیں وہ سارے مفلوج کر دیے گئے ہیں. ان پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، وہ چاہے واٹر بورڈ ہو، وہ چاہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کراچی میں کچرا اٹھانے کا نظام بھی اب سندھ حکومت کے پاس ہے. وہ نظام جو یونین کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ جو نظام ٹاؤن کے پاس ہونا چاہیے تھا، اس پہ سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اس کے ٹھیکے دیتی ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو، اور پرائیویٹ کمپنیاں پھر مل ملا کر جو کچھ کرتی ہیں. کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے واٹر بورڈ کا حال دیکھیے. واٹر بورڈ ایک مفلوج ادارہ بن چکا ہے جو اربوں اور کھربوں روپے کے قرضے لیتا ہے، گرانٹس لیتا ہے، اور اس کے باوجود نہ پانی سپلائی کر پا رہا ہے، نہ سیوریج کے نظام کو درست کر پا رہا ہے، نہ ہی اس کا جو کام ہے آگمنٹیشن کا کام تھا اس کا، جو K4 منصوبہ بن رہا ہے. آپ دیکھیں K4 منصوبے کی بات آ گئی تو کتنا ظلم ہے کراچی کے ساتھ. پیپلز پارٹی بھی وہاں پر بیٹھی ہے، MQM بھی فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، اور نون لیگ بھی، کہ 40 ارب